دوستو غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ جیسی نعمت عطا کی ہے جس سے ہم آنے والے حالات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ بارش یا سیلاب کی پیشن گوئی۔ آنے والے دور میں دنیا سے کچھ کھانے پینے کی ایسی چیزوں کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے جو ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج یا موسم کی تبدیلی ہے۔ یہ صرف ایک اندازہ ہے، باقی جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ دوستو گلوبل وارمنگ کا مطلب زمین اور سمندر کے اندر کا درجہ حرارت کا بڑھ جانا ہے۔ اس کی بیسک وجہ وہ پولیوشن ہے جو اس دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پر انڈسٹریل دور کے شروع ہونے کے بعد۔ اس کی ایک اور وجہ درختوں کا بڑی مقدار میں کاٹے جانا اور پھر دوبارہ نہ اگائے جانا ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق کچھ کھانے کی چیزیں زمین کا درجہ حرارت بڑھنے کی صورت میں ہمیں دستیاب نہیں ہوں گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کافی کی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ 2080 تک، یعنی آج سے تقریباً 63 سال بعد تک، کافی کا اس دنیا سے خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت کافی کی افزائش تقریباً 60 ملکوں میں کی جا رہی ہے، لیکن حال ہی میں ایک انتہائی خطرناک فنگس جس کو کافی رسٹ کہا جاتا ہے سینٹرل امریکہ میں پھیل گیا ہے، جس سے کافی کی افزائش پر گہرا اثر پڑا ہے۔ یہ فنگس دنیا میں درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے پھیلا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ افریقہ میں کچھ ہی عرصے میں 65% تک کافی بین کے پلانٹ بند ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ 2080 تک ہمارے آنے والی نسلیں کافی سے محروم ہو جائیں۔ دوستو شہد ایک ایسی چیز ہے جو ہم کئی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق پچھلے 10 سال میں شہد کی مکھیوں میں 40% کمی آئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ CCD یعنی ہنی بی کالونی کولیپس ڈس آرڈر نامی ایک بیماری ہے جو شہد کی مکھیوں کو لاحق ہو گئی ہے۔ اگلے 10 سالوں میں دنیا میں شہد کی پروڈکشن میں نمایاں کمی آ سکتی ہے اور شہد نایاب ہو سکتا ہے۔ دوستو کیلا یا بنانا ایک ایسا پھل ہے جو ہم سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن اس پھل کو بھی ٹراپیکل ریس 4 نامی ایک خطرناک بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ سادہ الفاظ میں اس کے نتیجے میں کیلے کے درخت مٹی سے پانی ٹھیک سے جذب نہیں کر سکتے۔ یہ بیماری پوری دنیا میں آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے اور آنے والے چند سالوں میں یہ کیلے کی افزائش کو برے طریقے سے متاثر کر سکتی ہے۔ کلائمیٹ چینج یا گلوبل وارمنگ کا سب سے زیادہ اثر مونگ پھلی پر پڑ سکتا ہے۔ کچھ ایکسپرٹس کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ مونگ پھلی 2030 تک یعنی اگلے 13 سالوں تک اس دنیا سے مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہے۔ مونگ پھلی زیادہ تر فلیٹ ایریاز میں اگتی ہے، لیکن دنیا میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور پانی کی کمی کی وجہ سے آنے والے سالوں میں کسانوں کو ٹھنڈا موسم تلاش کرنے کے لیے سفر کرنا پڑے گا تاکہ وہ مونگ پھلی کو اگا سکیں، جو ممکن نہیں ہے۔ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے مونگ پھلی بہت جلد اس دنیا میں نایاب ہو سکتی ہے۔ دوستو سی فوڈ بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسانی غلطیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس دنیا سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سمندر کا پانی وقت کے ساتھ ساتھ تیزابیت سے بڑھتا جا رہا ہے۔ سمندر فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو بڑی مقدار میں جذب کر رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ہمارا ضرورت سے زیادہ درختوں کو کاٹنا اور پھر دوبارہ درختوں کو نہ اگانا ہے۔ سمندری زندگی پر اس چیز کا انتہائی گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو شاید 2050 تک اس دنیا میں کھائے جانے والی مچھلیاں نایاب ہو جائیں گی۔ دوستو چاکلیٹ پوری دنیا میں بے حد شوق سے کھائی جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں روزانہ 1 ارب چاکلیٹ کی چیزیں کھائی جاتی ہیں، لیکن گھانا اور آئیوری کوسٹ جیسے ممالک جہاں سے دنیا کے آدھے سے زیادہ کوکا بینز آتے ہیں جن سے چاکلیٹ بنتی ہے، ان ممالک میں 2050 تک چاکلیٹ کی پروڈکشن ختم ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ کوکا بین کی قیمت میں پچھلے 15 سال میں بے حد اضافہ ہوا ہے۔ دنیا میں آہستہ آہستہ چاکلیٹ کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ ایکسپرٹس کا یہاں تک بھی کہنا ہے کہ آج سے 3 سال کے بعد چاکلیٹ اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ اس کو صرف کچھ لوگ ہی خرید سکیں گے۔ فرینڈز، ہم خود اس دنیا میں اپنا رہنا مشکل بنا رہے ہیں۔ فضائی آلودگی اور اس کو کنٹرول نہ کرنا، درختوں کا کاٹنا اور نئے درخت نہ اگانا، گاڑیوں کا دھواں، اس سے ہم نہ صرف اپنی بلکہ سمندری زندگی کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنے کامنٹس بھی دے سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔